الحمد لله الذي لم يزل ولم يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم سامعین حضرات، محرم الحرام اس ماہ مبارک کے اندر جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو اسی طرح 10 محرم الحرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے. انہوں نے بھی دین کو زندہ رکھنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی. یہ صرف واقعہ نہیں ہے کہ آدمی بیان کر دے، بلکہ جس دل کے اندر دین کی محبت ہے، دینداروں کی محبت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت ہے، اگر سچی محبت ہے تو ایسے واقعات سن کر، چونکہ سچی محبت ہونے کی وجہ سے آدمی کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے، اور زیادہ بڑھتا ہے. لیکن محض اگر دعوے ہوں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اہم شخصیت ہے، اور دین کے لیے ان کی بہت بڑی قربانی ہے. یہ زبان سے کہنا آسان ہے، کانوں سے سننا آسان ہے، لیکن میدان کربلا کے اندر ایسی قربانی دی ہے کہ اس قربانی کو آدمی جب تفصیلاً وہ واقعہ پڑھے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا نا، جیسی محبت ہوگی ویسا پھر اثر ہوگا. تو ان شخصیات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے نوجوان نسل اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے جو ہیرو ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا ہے، ان کی تاریخ سے ناواقف ہے. جب آدمی اپنی اسلام کی تاریخ سے ناواقف ہوتا ہے نا، تو پھر عمل تو بڑی دور کی بات ہو جاتی ہے. پہلے تو ان شخصیات سے واقف ہو اور پھر آدمی عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے. اسی سے ایمان بڑھتا ہے، اسی سے ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ان اسلام کے جتنے ہیرو ہیں ان میں سے ایک ہیرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا پورا جو نام ہے حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. اسی طرح یہ نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا. جب پیدا ہوئے تو سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منہ مبارک سے کوئی چیز چبا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں ڈالی، اپنا لعاب مبارک ڈالا، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی
اور 7ویں دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا گیا، اور ان کی پیدائش 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو ہے۔ شعبان کی 5 تاریخ سن 4 ہجری کو یہ پیدا ہوئے، اور 61 ہجری 10 محرم الحرام میدان کربلا کے اندر ان کی شہادت واقع ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو بے شمار بشارتیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی تھے۔ بڑے جو تھے حضرت امام حسن، اور چھوٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ان کے اور بھائی تھے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے کمر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشابہت پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی تھی، بڑے بہادر تھے، گھنی داڑھی تھی، بڑا خوبصورت چہرہ، سرخی مائل چہرہ اور سفید گھنے بال۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نوجوان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا تھا الحسین منی وانا منہ، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک دعوت پہ جا رہے تھے، ایک صحابی کی دعوت پہ جا رہے تھے، تو بہت سارے صحابہ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتا ہوا دیکھا، تو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنی باہوں کو پھیلا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچپنا تھا تو ادھر ادھر بھاگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے مسکراتے ان کے پیچھے جانے لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، دونوں بازوؤں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یوں اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور ایک ہاتھ مبارک ٹھوڑی پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ مبارک سر پہ رکھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بوسہ لیا، اور اس وقت فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے۔ تو بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، تو میں کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ اماں جان میرا یہ ارادہ ہے کہ میں مغرب کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر پڑھوں، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور میری ماں کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو ماں نے اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغرب کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے اور عشاء تک نوافل پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جا رہے تھے، اندھیرا تھا، میں بھی پیچھے چلنے لگا، تو تھوڑا سا آگے جب تشریف لے گئے تو مڑ کر دیکھا اور فرمایا کون؟ تو میں نے جب آواز دی تو سمجھ گیا، فرمایا حذیفہ؟ میں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعائیں دی، میری ماں کے لیے دعائیں فرمائی، اور اس وقت عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا حذیفہ میرے پاس ایک ابھی فرشتہ آیا ہے، میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے
جو پہلے زمین پر کبھی بھی نہیں آیا۔ میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو پہلے زمین پر کبھی بھی نہیں آیا، اور وہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے اور مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے کہ مجھے اس نے خوشخبری سنائی ہے کہ میری بیٹی جو فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے جو نواسے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرشتے نے آ کر خوشخبری دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو بڑی ایک عجیب ان کی داستان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدہ فرمایا کرتے تھے تو یہ دونوں نواسے آ کر اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا فرما لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سجدہ آج لمبا ہو گیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیٹھ پر میرے اوپر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے یہ نہیں چاہا کہ ان کو ہٹاؤں اور کھڑا ہو جاؤں، میں نے سمجھا ان کو یہ تکلیف ہوگی، اس وجہ سے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ خبر دی جا چکی تھی کہ انہوں نے بڑی قربانی دے دی، انہوں نے بڑی قربانی دے دی۔ اس وجہ سے اکثر کتابوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب محبت دیکھیے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر سے نکلے اور دونوں کی کندھوں کے اندر ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا، دونوں کے کندھوں میں کپڑا لٹکا ہوا تھا، اور وہ کپڑا پاؤں میں لگ رہا تھا جس کی وجہ سے بار بار اس سے گرنے کا خدشہ ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ پاؤں کے نیچے وہ کپڑا آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گر پڑے۔ جب گرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے اترے اور جلدی جلدی اپنے نواسوں کی طرف تشریف لے گئے۔ آگے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے آگے سے اٹھا لیا، اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا۔ تو ایسی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کے ساتھ، بہت محبت فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل پر ان کو بہت ساری دعائیں دی ہیں، اور موقع محل پر ان کی بڑی عزت کی ہے۔ کبھی کندھوں پر اٹھا لیتے تھے، کبھی کندھوں پر اٹھا لیتے تھے، اور صحابہ گزرتے تو صحابہ عرض کرتے کتنی پیاری سواری ہے، تو حضور فرمایا کرتے تھے سوار بھی تو بہت خوبصورت ہے نا، سوار بھی تو پیارے ہیں نا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے ٹیکی ہوئی ہے اور آگے اپنے ہاتھ بھی بچھائی ہوئی ہیں، اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اوپر سوار ہیں، اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو جھولے دے رہے ہیں، ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بیٹا بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے، بیٹا بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے۔ ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت فرمایا کرتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اکثر اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور صرف حضور محبت نہیں کرتے تھے بلکہ صحابہ بھی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ آسمان بھی محبت کرتا تھا، زمین بھی محبت کرتی تھی،
آسمان کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ مبارک سے ان کو نیچے اتارتے، پھر اوپر ہوتے، پھر جب جاتے، پھر اسی طرح وہ دونوں بھائی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رانوں پر بٹھا لی، ایک طرف حسن کو، امام حسن کو، ایک دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو گھر چھوڑا ہوں، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنے میں بجلی چمکی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ جب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے نکل کر والدہ کی طرف گئے تو فرمایا بجلی چمکی اور اس وقت تک چمکتی رہی جب تک حضرت امام حسن امام حسین اپنی والدہ کے پاس نہ پہنچے۔ اپنی والدہ کے پاس پہنچے اس وقت بجلی کی چمک ختم، اتنی گویا آسمان سے بھی، آسمان والے، آسمان کے فرشتے بھی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کیا گیا، ساری مخلوق محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تشریف فرما تھے، تو اتنے میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں گم ہو گئے ہیں، مل نہیں رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اپنے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ اٹھو میرے نواسوں کو تلاش کر۔ تو سارے صحابہ نے تلاش کرنا شروع کر دیا، کوئی اس طرف چلا گیا، کوئی اس طرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے 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 ایک جگہ پہ گئے، پہاڑ کے دامن میں دیکھا حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپس میں چمٹ کر کھڑے ہوئی ہیں، سامنے ایک سانپ کھڑا ہے اور وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ اس سے آگے نہ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو سانپ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گویا محبت کا اظہار کیا اور سلام کیا اور دوبارہ اپنی بل کی طرف چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو سینے سے لگایا، سانپ کے ڈر کی وجہ سے دونوں کانپ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، وہ جو کانپ رہے تھے، جو ڈر تھا وہ ڈر ختم ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سب کچھ آپ پر قربان، میری ماں میرا باپ آپ پر قربان، تم اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے محترم، اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی پیاری تربیت فرمائی، اتنی پیاری تربیت فرمائی کہ نفلی روزے بھی بہت سارے رکھا کرتے تھے۔ نفلی عبادت کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سب سے آگے تھے۔ 25 حج پیدل کیے، مدینہ منورہ سے پیدل تشریف لاتے تھے مکہ مکرمہ، اور حج فرما کر دوبارہ پیدل مدینہ کی طرف تشریف لے جایا کرتے۔ 25 حج، دوستو جنہوں نے مکہ مدینے کا سفر کیا ہوا ہے، گاڑیوں پر بھی کتنے گھنٹے لگتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر نہیں بلکہ پیدل 25 حج کیے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کسی نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو سواری دے دیتا ہوں، آپ سواری پر حج کے لیے تشریف لے جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری اس کی قبول نہ فرمائی، فرمایا سواریوں کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے۔ فرمایا پھر کیا وجہ ہے، آپ پیدل حج کیوں کرتے ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک عجیب جملہ فرمایا جب مدینہ منورہ سے نکلتا ہوں تو حرم شریف کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تو سواری پر سوار اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ
مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سواری پر سوار ہو کر جانا یہ بیت اللہ شریف کی بے ادبی، اتنا ادب کہ بیت اللہ شریف کی اس میں بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے، تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے اس وجہ سے مدینہ منورہ سے پیدل مکہ مکرمہ حج کے لیے آتا ہوں۔ تو کسی نے کہا دوبارہ واپسی پر تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ سواری پر تشریف لے جایا کریں، تو فرمانے لگے کہ جب مکہ مکرمہ سے نکلتا ہوں مدینہ منورہ کی طرف آتا ہوں تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یاد آ جاتا ہے اور مسجد نبوی یاد آ جاتی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں یہ بے ادبی نہ ہو جائے، اس وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پیدل سفر کرتا ہوں۔ ایسے ادب، ایسے آداب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، بڑوں کا کتنا ادب کرتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، تو دونوں بھائی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بڑی عمر کے بابا جی آئے، بزرگ آئے، تو انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، یعنی سنتوں کا لحاظ نہیں کیا، اور اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے رہے اور یہ سوچا کہ اب ان کو کیسے سمجھائیں، اپنے سے بڑی عمر کے ہیں، ان کو اب کیسے سمجھائیں کہ آپ نے وضو صحیح نہیں کیا، آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی، بڑوں کی کیسے عزت کرنی ہے، چھوٹوں پہ کیسے شفقت کرنی ہے، اور دین والوں سے کیسے محبت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری تربیت فرمائی تھی۔ اب دونوں بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آپ ان بابا جی کو کیسے سمجھائیں، تو انہوں نے بڑا پیارا طریقہ نکالا۔ بابا جی سے کہنے لگے بابا جی ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمارے وضو میں کوئی کمی بیشی ہے، ہماری نماز پڑھنے میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ ہمیں بتائیے گا۔ تو ان بزرگوں کے سامنے دونوں بھائیوں نے وضو کیا، وضو کر کے پھر نماز پڑھی، صحیح سنت کے مطابق وضو کیا، صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہ بابا جی خود ہی سمجھ گئے، وہ فرمانے لگے بیٹا تم دونوں کا وضو بھی ٹھیک ہے، تم دونوں کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، وضو تو میں نے صحیح نہیں کیا، میں نے نماز نہیں صحیح کی۔ تو ایسی تربیت کہ چھوٹے بچے ہیں لیکن کیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ دوستو ان کی قربانی ہے، اپنا سارا خاندان اس دین کے لیے قربان کیا، اس دین کی بقا کے لیے۔ دوستو آج جو دین زندہ ہے، جو آج دین کی رمق نظر آ رہی ہے نا، اس میں جو کربلا کے شہداء ہیں ان کی شہادت کی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ جس طرح اور حضرات نے قربانیاں دیں اسی طرح انہوں نے بھی قربانیاں دی۔ تو دوستو ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی بات عرض کی، نہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی بے مثال، ایسی زندگی گزاری کہ دوسروں کے لیے سبق بنے اور دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق و آزادی کا سرچشمہ ہے گفتار حسین، حق و آزادی کا سرچشمہ ہے گفتار حسین، رہبری کرتا ہے ہر مشکل میں کردار حسین، دست قدرت نے دونوں کو بنایا بے مثال، دست قدرت نے دونوں کو بنایا بے مثال، ایک سرکار دو عالم ہیں تو ایک سرکار حسین، دیکھو تو صحیح ان کو جنت کی سرداری ملی، باب عظمت میں کون کرے گا انکار حسین، اے صدقہ خیر و نساء اے خالق کے کون و مقام، اے صدقہ خیر و نساء اے خالق کے کون و مقام، مصطفیٰ کے ساتھ ہو محشر میں دیدار حسین، وما علینا الا البلاغ المبین۔